اب ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے، یعنی کہ یہ تو ان کا ذاتی تبدیلی تھی نا، اس کے بعد پھر وحی آئی ہوگی، ظاہری بات ہے، اور آپ نے تبلیغ شروع کی ہوگی، تو اب قوم آپ کی دشمن ہو گئی. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، تو جھگڑا کیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ. اب آپ اس چیز کو ویژولائز کر سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ایک مشرک قوم میں، پوری قوم مشرک تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر اللہ کا پیغام دیا، قوم دشمن ہو گئی اور کہنے لگے کہ تم بے دین ہو گئے، ہم دین ابراہیمی پر ہیں. اللہ کہتے تم کیسے دین ابراہیمی پر ہو؟ ابراہیم ایک مشرک قوم میں پیدا ہوئے، پوری قوم مشرک تھی، شرک پر عمل پیرا تھی. اس نے توحید کو پایا، اس کے وجہ سے ہم نے اسے نبوت عطا فرمائی، اور جب اس نے بحیثیت نبی کھڑے ہو کر توحید کا پیغام دیا تو اس کی قوم اس کی دشمن ہو گئی. اسی طرح جیسے آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہو گئی. اب بتاؤ ابراہیم کا فالوور کون؟ خود فیصلہ کرو. اس لیے ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی مثال رکھی. تم ابراہیم کی اولاد ہو، تم ابراہیم کے دین کے فالوور ہو، تم ابراہیم کی نسل ہو، تم بیت اللہ جو ابراہیم نے بنایا اس کے متولی ہو، تم ابراہیم کے نائب قرار دیتے ہو اپنے آپ کو، اور ابراہیم سے سب سے قریبی اپنے آپ کو مانتے ہو. تو بات یہ ہے کہ ابراہیم کے ساتھ جو ہوا، ان کی قوم نے جو کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم وہی کر رہے، تو پھر تم ابراہیم کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، یاد ہے پہلے پالے میں اللہ نے آخر میں کہا تھا کہ ابراہیم کے قریب وہ ہے جو یہ نبی ہیں یا پھر ان کے پیروکار ہیں، یا وہ جو ابراہیم کے راستے پر چلتے ہیں. کیونکہ سبھی کا دعویٰ تھا نا ہم قوم ابراہیم ہیں. یہود نے بھی کہا، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم دین ابراہیم پر ہیں. یہاں خیر خاص طور پر قریش کو مخاطب کیا گیا، کیونکہ قریش کا خاندان بھی تو ابراہیمی نسل تھا نا. قالا، ابراہیم نے کہا، اتحاجونی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، کیا تحاجو، تم جھگڑتے ہو نی مجھ سے، فی اللہ، اللہ کے معاملے میں، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ کیا جھگڑا تھا ہر نبی کا؟ اللہ کے ساتھ شریک ہیں کہ نہیں ہے نا، یہی جھگڑا رہا ہے، اور ہمارا جھگڑا بھی یہی. ٹھیک ہے، تو اس پر بددل نہیں ہونا، کبھی بددل نہیں ہونا، کیونکہ آپ وہی کام کر رہے ہیں الحمدللہ جو انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ میرا انبیاء کی وارث جو ہیں وہ اولاد نہیں ہوا کرتی، انبیاء کی وارث اہل علم ہوا کرتے، کیونکہ انبیاء وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے، انبیاء وراثت میں علم چھوڑتے ہیں. تو جو اس وراثت میں سے تھوڑا سا حصہ بھی پا لیتا ہے وہ خیر کثیر پا لیتا. تو جتنا بھی مل گیا، جتنا بھی پا لیا، بہت کچھ پا لیا الحمدللہ. تو جب آپ توحید کی وجہ سے ٹھکرائے جاتے ہیں، جب آپ توحید کی وجہ سے جھٹلائے جاتے ہیں، تو بہت خوش نصیبی ہے آپ کی، اس لیے کہ آپ پر وہ سنت پوری ہوئی جو اللہ کے انبیاء پر پوری ہوئی. ہر نبی اسی پر جھٹلایا گیا. ابھی سورہ آراف میں تفصیلاً آئے گا نا، ایک ایک نبی کا اللہ نے نام لے کر کہا کہ اس نبی نے اپنی قوم کو کہا ہے میری قوم اللہ ایک ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیا تیرے کہنے سے ہم اپنے باپ دادوں کے بنائے خداؤں کو چھوڑ دیں. ہر نبی کو یہی چیلنج پیش آیا. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہی چیلنج تھا، اور ان کے لخت جگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہی چیلنج تھا، اور آج ہمارے سامنے بھی وہی چیلنج ہے. پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو چلتا ہی رہے گا سلسلہ. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، کہ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر آخر تک مقابلہ چلتا رہے گا شرک کا اور توحید کا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جانا. تو یہ تو ہمیں ہمیشہ کام کرنا پڑے گا. تو یہ بڑا نصیب ہے، بڑا حصہ پانے والے ہیں وہ لوگ جو توحید کے لیے کام کر رہے ہیں. وقت بلا شک و شبہ ہدانی، مجھے ہدایت دی. اس کا یہ کہاں گیا؟ ڈراپ ہو گیا، حذف ہو گیا، لکھنے کا انداز ہے، ٹھیک ہے، آسانی کے لیے. ولا، اور نہیں، اخافو، میں ڈرتا. اخافو کیا ہے؟ فعل کے اسم، فعل ہے، ماضی مضارع، مضارع متکلم واحد ہے. میں نہیں ڈرتا ہوں. اچھا، یہ مضارع جو ہے یہ کیا بتا رہا ہے، حال کے مستقبل؟ مستقبل کہاں ہے؟ آپ نے کہا انڈیکیٹ کرو. مستقبل کی دو علامتیں ہوتی ہیں، یا سا آتا ہے یا سوف آتا ہے، دونوں نہیں ہے تو مستقبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف حال ہے. ولا اخافو، میں نہیں ڈرتا ہوں، ما تشرکون بہ، ان سب سے جنہیں تم شریک بناتے ہو، الا ان یشاء،
سوائے اس کے کہ خود چاہے رب بھی میرا رب شیئن کچھ بھی. میں نہیں ڈرتا ان ساروں سے جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے. ہاں اگر میرا اللہ کچھ چاہے تو وہ ہو سکتا ہے. یعنی تم مجھے کیا ڈراتے تھے؟ تم پر ہمارے دیوتاؤں کا غضب نازل ہوگا. لہٰذا حضرت صالح علیہ السلام کو بھی کہا گیا تھا نا، ہم تو صرف یہی کہتے ہیں کہ تم پر ہمارے دیوتاؤں کا غضب اترا ہے تو تم دیوانے ہو گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ یہ دیوتاؤں کی برائی کرتا ہے تو اس لیے اس پر مصیبتیں آتی ہیں. بیٹا جب آپ کے فوت ہوئے پھر آپ کی بچیوں کی بھی آپ کو پتہ طلاق ہو گئی تو وہ کہنے لگے اس پر مصائب اس لیے آتے ہیں کہ یہ ہمارے دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے، دیوتاؤں کو برا بلا کہتا ہے. آج کل کبھی نہیں آپ کے ساتھ ہوا کہ یہ وہابی ہو گئے اس دن پہ مصیبتیں آ رہی ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے اور بہت اچھی دوست بھی، تو انہوں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا اور پے در پے ایسے مسائل ہوئے کہ وہ نہیں جا سکے. ایک کے بعد ایک، پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا لیکن ایک بچہ بیمار ہوا، ان کی اس طرح گھر میں مسائل آئے کہ وہ بیچارے نہیں جا سکے، ڈراپ کر دیا حج کا پلان. تو خاندان والوں نے کہا کہ ہاں تم لوگ وہابی ہو گئے ہو تو اس وجہ سے اللہ نے تمہیں بلایا نہیں. تو اس بات سے وہ بہت نچیدہ ہوئی، بہت روئی. تو یعنی یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو سننا پڑتی ہیں. لہٰذا انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا دھمکایا کہ تم پر ہمارے دیوتاؤں کا غضب نازل ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں یہ فرمایا ولا اخاف ما تشركون به، میں تمہارے بنائے شریکوں سے ذرا برابر نہیں ڈرتا. ٹھیک ہے، میں نہیں ڈرتا، مجھے کوئی خوف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہمیں کہیں بہو پکڑ لے گا تو بہو کہاں ہے، پہلے بہو لاؤ تو پھر ہم ڈر بھی جائیں گے. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے ان کا کوئی خوف نہیں ہے. الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرا رب چاہے تو کچھ ہو سکتا ہے. اگر اللہ نے کوئی آزمائش لکھ رکھی ہے وہ پیش آئے گی. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں آئی، بیٹے فوت ہوئے، بیٹیوں کی طلاق ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 بچے تھے، 7 زندگی میں فوت ہوئے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے تو نہیں تھے، نواسے بھی جو ہیں آپ کی زندگی میں فوت ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے بیٹے فوت ہو گئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دکھ جو ہے زندگی میں دیکھا. تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سارے انبیاء پر آزمائشیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکل جانا، سب کچھ سہنا، ابراہیم علیہ السلام کا نکالا جانا، پھر اولاد کا نہ ہونا، پھر اولاد ہونے کے بعد اس کو چھوڑ آنے کا حکم، یہ سب آزمائشیں تھی نا. کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے. تو زندگی میں جب بھی آزمائش ہے محض اللہ کی طرف سے آتی ہے. ٹھیک ہے، اس پر یہ گھبرانا نہیں چاہیے. جادو ہو، نظر ہو، بیماری ہو، حسد ہو، کوئی چیز اثر نہیں کرتی جب تک اللہ کو حکم نہ ہو. علاج ضرور کریں لیکن اپنے اندر کمزوری پیدا نہ کریں. میں ایک چیز مسلسل اپنے تجربے کی بنا پر کہتی ہوں کہ لوگ مذہب کی طرف آتے تو توہم پرست ہو جاتے ہے نا. حالانکہ مذہب کی طرف آنے سے مضبوطی آنی چاہیے. یعنی میں اپنے بارے میں پورے اعتماد سے آپ کو یہ بات کہتی ہوں کہ میں بہت بے خوف ہوئی، الحمدللہ نڈر ہوئی دین پر آ کر. میرے سب خوف دور ہو گئے. اس کے برعکس میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ اچھے بھلے لوگ دین کی طرف آ کر نظر اور حسد کا اتنا وہم پال لیتے ہیں کہ بعض اوقات نا وہ اب نارملی بہیو کرتے ہیں، ہے نا. یعنی ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو بڑے اچھے ویل آف آدمی تھے، ڈاکٹر تھے، پڑھے لکھے حقیقی ڈاکٹر تھے. یعنی کہ تو ان کے میں نے دیکھا کہ اکثر جوتے بڑے پھٹے سے پرانے سے ہوتے تھے. تو میں نے حیرت ظاہر کی کہ میں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ اللہ نے آپ پر اتنا فضل رکھا ہے، اتنے اچھے کپڑوں کے ساتھ اتنے پرانے جوتے پہنتے. تو کہنے لگے پہنی کہ ایک چیز جدی پڑھنی چاہیے، بندہ نظرہ تو محفوظ رہتا. دین پر آ کر آپ کی اتنی کمزوری آ جائے نہیں. اگر اللہ نہیں چاہیں گے نظر بھی اثر نہیں کرے گی کہ کر جائے گی، نہیں کرے گی. اور پھر نظر سے بچنے کے لیے کیا جوتے پرانے پہننے چاہیے یا ان کی ایک آدھ ایسی چیز پہننی چاہیے. تو وہی بات ہے نا، وہ شرک آ گیا نا. وہی گاڑی کے آگے آپ جو ہے لیرے لٹکا لیں، گھر کے آگے آپ ٹوٹا ہوا جوتا لٹکا لیں، کیا ہوگا اس سے؟ کچھ نہیں ہوگا. کرنا کیا چاہیے نظر سے بچنے کے لیے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ صبح پڑھیں، 3 مرتبہ رات میں پڑھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ تقدیر کے سوا تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، لہٰذا فلق اور ناس پڑھیں، بے فکر ہو جائے. اب اگر کوئی مصیبت آئی ہے، بیماری آئی ہے، یا وہی چیز جو آپ نے نہیں لی خراب ہو گئی، تو وہ کیا ہے پھر؟ تقدیر. اور تقدیر سے بھاگ سکتے نہیں بھاگ سکتے. الحمدللہ جس نے چیز اس سے نقصان بھی دیا کوئی بات نہیں، ثم الحمدللہ وہ نئی چیز دے گا. کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ توہم پرستی نہیں آنی چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، رول ماڈل ہے نا ہمارے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء کرام ہیں، مگر ہمارے پاس ان کے حالات زندگی نہیں ہے. جہاں کوئی واقعہ اتھینٹک قرآن یا حدیث سے آتا ہے وہاں ہمیں ان سے سیکھنا ہے. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے کہا
تم جنہیں شریک بناتے ہو میں ان سے بالکل نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اس کا حکم اس کی مرضی. اچھا مجھے ذاتی طور پر بھی تجربہ ہوا, لوگ ایسی دھمکیاں بہت دیتے ہیں. ہم جنہوں میں میٹرک میں پڑھتی تھی تو میرے بھائی کے ایک دوست تھے, تو ان کے گھر میں چوکی دلائی جاتی تھی ہر مہینے, اور اس میں جو خاتون آتی تھی ان کا کلیم تھا کہ مجھ پر عبد القادر جیلانی کی روح آتی ہے. تو لوگ ان سے پھر وہ پہلے وہ قوالیاں شوالیاں گاتے گوتے لگاتے, پھر جب وہ دھمال میں آ جاتی ہے نا, وہ وجد میں بہت فیشن تھا. اللہ کا فضل ہے کہ لوگوں میں اب عقل آنا, جیسے جیسے بچے پڑھے نا ویسے ویسے شعور آیا. تو عام طور پر چوکیاں جنوں کی دلائی جاتی ہیں. ان خاتون کا کام مختلف تھا نا, وہ کہتی تھی مجھ پر عبد القادر جیلانی کی غوث اعظم کی روح آتی ہے. تو اب وہاں جی زیادہ تقدس ہو جاتا تھا, تو لوگ جو ہے نا وہ لاتے تھے نظریں وغیرہ اور جوڑے وغیرہ, تو وہ پھر کسی کو کچھ بتا رہی ہیں, یعنی کہ لوگ کوشچن پوچھتے تھے نا کہ بھئی بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو کام ہوگا کہ نہیں ہوگا, نوکری ملے گی کہ نہیں, شادی کریں گے نہیں, تو وہ الٹی سیدھی ہانکتی رہتی تھی. تو وہ کہنے لگے میرے بھائی سے کہ اپنی بہن کو بھیجیے گا کہ وہ ان کو بتائے کہ یعنی یہ غلط ہے نا, یہ شرک ہے, روحیں نہیں آتی مگر. تو میں گئی, خیر بہرحال میں نے اس پہ بات کی. تو وہ خاتون ان کا کاروبار تھا, تو ظاہر ہے بڑی ہرٹ ہوئی بیچاری. تو مجھے کہنے لگی کہ میں جو ہے نا تمہیں مسام کھلا دوں, یعنی اسی وقت محفل میں بیٹھ کر ہی نا. تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں جب کوئی جواب نہیں آتا نا, لاجیکل آنسر نہیں نہ ملتا, اس وقت پھر کیا ہوتا ہے, پھر دھمکیوں پر اتر آتے ہیں. میں تم پر جادو کروا دوں گا, میں تمہیں مسام کھلا دوں گا. اور ایک اور اس نے کہا کہ غوث اعظم جو ہے نا وہ ان کی روح تمہیں پکڑ لے گی. وہ یہ جو ہندوؤں کی ارتھیوں کی جو راکھ جادو کی ایک قسم ہے, ہاں جادو کی ایک قسم ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بات دور چلی جائے گی, جادو کی ایک قسم ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ یعنی کہ دو طرفہ دھمکیاں دے رہی تھی, ایک کہ میں جادو کر دوں گی, اور دوسری طرف وہ یہ فرما رہی تھی کہ عبد القادر جیلانی کی روح, غوث اعظم وہ تو کہتے ہیں نا, غوث اعظم کی روح تمہیں عذاب دے گی. اب بات یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جادو اثر نہیں کرتا, اور رہ گئے غوث اعظم اور ان کی روح, تو وہ تو آرام فرما رہی ہوگی انشاءاللہ, ہمیں توقع ہے علیین میں, باقی تو اللہ کو ہی پتا ہے. لیکن جتنا انہوں نے دین کا کام کیا تو وہ تو علیین میں مزے کر رہے ہوں گے, ان کو کیا پڑے گا وہ آ کر کسی کو بھی سزا یا جزا دیتے پھر, یہ اللہ کے کام ہے. اب دیکھیے اس طرح کی باتیں حوصلہ توڑنے کے لیے کی جاتی ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ پلیئر جب کھیل رہے ہوتے ہیں کوئی بھی گیم, تو اس میں مخالف لوگ جو ہوتے ہیں وہ پلیئرز کا حوصلہ توڑنے کے لیے آوازیں لگاتے ہیں, مزاحیہ قسم کی, ان کے نام رکھتے ہیں, ان کو مختلف آوازوں سے پکارتے ہیں. اگر ان آوازوں کی طرف متوجہ ہو جائے پلیئر تو کیا ہوگا, اس کا مورال ڈاؤن ہو جائے, اس کی آواز پر توجہ نہیں دیتے. آپ نے کبھی تقریر کی ہے زندگی میں یا اسٹیج پر کچھ پرفارم کیا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیچرز کہتی تھی کسی کی آواز پہ نہیں جانا. جب آپ اسٹیج پہ جاتے تھے ہوٹنگ ہوتی تھی, یاد. اب جس نے ہوٹنگ کی طرف توجہ دے لی نا وہ تقریر نہیں کر سکتا ہے نا, وہ چھلکے کھا کر ہی واپس آئے گا. اور جس نے کسی کی آواز پر کان دھرے بغیر اپنی سنا دی, وہ جیتے نہ جیتے کام تو کر رہا ہے. بس یہی بات, یہ ان لوگوں کی ایک ہوٹنگ ہوتی ہے, آپ کے اندر خوف پیدا کرنا, آپ کا مورال ڈاؤن کرنا. ان کی بات پر بالکل توجہ مت دیں. جادو ہو, نظر ہو, طلسم ہو, کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر اثر نہیں کر سکتی, حتیٰ کہ زہر بھی. آپ دیکھیے جب خیبر میں زہر دیا گیا تو ایک صحابی وفات پا گئے, اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2.5 سال زندہ رہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی, تو تقریباً 5.5 سال زندہ رہے, اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال زندہ رہے. اسی زہر کے اثر سے بیمار رہے لیکن وفات نہیں پائی, اور باقی صحابہ کو تکلیف بھی نہیں ہوئی. آپ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن تھے, تو ایک دن اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ بہت بے قرار تھے, تو آپ نے کہا کہ عائشہ جس دن سے مجھے زہر دیا کہ مجھے تکلیف ہے, لیکن آج تو مجھے لگتا ہے میرے اندر کی کوئی رگ ہی کٹ گئی, یعنی آپ کو اتنا درد تھا, اتنی تکلیف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تھی. لیکن دوسرے جو صحابہ تھے انہوں نے بھی 2-2 4-4 لقمے کھائے تھے, ان کو تکلیف نہیں ہوئی, وہ ٹھیک ٹھاک رہے. کیا تھا یہ؟ اللہ کا حکم, اللہ کا حکم. خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آخری ہفتہ بیمار رہے تو 5 سال 5.25 سال تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی. 5 سال بعد جا کر اسی بیماری نے سر اٹھایا اور زہر کے اثرات سے وفات پا گئے.
تو 5-5.25 سال کس چیز نے زہر کو دبائے رکھا ہے؟ تقدیر، اللہ کا حکم. تو لہٰذا اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. لہٰذا ہائر کیا جاتا ہے نا کسی کو قتل کرنے کے لیے، قاتل بھی، تو نشانہ چوک جاتا ہے. اور کہیں کوئی کھڈا کھودا جاتا ہے اور کوئی گرتا ہے اور مر جاتا ہے. لہٰذا توکل اللہ پر ہونا چاہیے. اپنے حفاظت کے انتظامات کریں، سورہ فلق اور ناس پڑھیں، اور رات کو جو ہے آپ کو کیا پڑھنا چاہیے سوتے وقت؟ آمن الرسول. شاباش. جو رات کو خالی آمن الرسول 2 آیتیں پڑھ لے 24 گھنٹے کے لیے کافی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پڑھنے کا نہیں نا کہا، آپ نے کہا جو رات کو پڑھتا ہے اگلی رات تک اسے یہ ہر چیز سے کافی ہو جاتی، ہر چیز سے. تو آمن رسول 2 آیتیں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ موبائلوں میں ہی رکھ لیں تو پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور پھر جو چھوٹی سی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، 6 حروف ہیں. اللہ جی میں ان پختہ کلمات کے ذریعے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر مخلوق کے شر سے جسے آپ نے پیدا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پڑھ لیا اسے تقدیر کے سوا کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. کیا ایک میرا خیال ہے آدھا منٹ لگتا ہے پڑھنے میں. یاد نہیں ہے کوئی حرج نہیں، موبائلوں میں سیو کریں. اب تو بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے. فجر کے بعد بس 1 دفعہ پڑھ لیں اور مغرب کے بعد 1 وقت پڑھ لیں. اور جو بچے بہت ہی مصروف ہیں تو آمن الرسول صرف پڑھ لیں مغرب کے بعد، صرف 2 آیتیں 1 منٹ کی بات ہے. اور وضو بے وضو کی بھی کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ وضو کی بحث وہاں سٹارٹ ہوتی ہے جہاں قرآن کی جلد پکڑنی ہے. موبائل وغیرہ میں پڑھنے پر تو کوئی بحث ہی نہیں، لہٰذا بے وضو ہی پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. اور کچھ نہیں پڑھ سکتے 3 دفعہ فلق 3 دفعہ ناس پڑھ لیں. ٹھیک، تو بس اپنا اونٹ باندھ لیا، اب اللہ پہ توکل کرو، وہ بچانے والا ہے الحمدللہ. تو بہت ہی بڑا عیب ہے ایک ایمان والے بندے کے اندر کمزوری ہونا، توہم پرستی ہونا. لہٰذا اس سے بھاگنا ہے. ایمان والا تو مضبوط ہوتا ہے، ڈٹا ہوا اپنی جگہ پر، پوری دنیا کے اگینسٹ کھڑا ہو سکتا ہے. یہی تو مومن کی صفت ہے. دیکھتے نہیں ابراہیم علیہ السلام جیسے مومن کا تذکرہ پڑھیں جو پوری قوم کے اگینسٹ کھڑے تھے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ہمت پر حیران ہوتی ہوں، کس ہمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر کھڑے ہو کر پوری قوم کے سامنے وہ بات کہی جو لوگوں کے تصور میں بھی نہیں تھی. ہم نے اپنے شوہروں کو کوئی بات کہنی ہو نا، چھوٹی سی بات کی، پردے بدل لیں، یہ صوفہ یہاں سے اٹھا لیں، تو کتنی ہمت کرنی پڑتی ہے. 3-3 4-4 دن پلان کرتے رہتے کس طرح کہیں، ہے نا، اور پھر بھی کہہ کر عزت ہی ہوتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت آپ اس سے اندازہ لگائیں کس قدر ہمت تھی. ہمت یہ نہیں ہے تلوار اٹھا کر کسی کو قتل کر دینا، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. اصل ہمت ہے حق بات کہنا اور اس پر لعنت ملامت کی فکر نہ کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اس وقت کس پیک پر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ بات کہہ دی. اور یہی چیز ابراہیم علیہ السلام پر گزری. اور آپ دیکھیں کہ ایسے جرت مند لوگ کیسے جرت پا لی انہوں نے اس بات کی، کیسے پائی؟ اللہ پر توکل کر کے نا، توحید آ کر. بالکل. تو ہم بھی جب دین کی طرف پھرتے ہیں تو ہمیں مضبوط ہونا ہے، نہ کہ توہم پرست ہونا ہے. ہاتھوں میں انگلیوں میں انگوٹھیاں، گلے میں تعویذ، بازوؤں میں دھاگے نہیں. ہمارا رب ہر وقت ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہمیں ان ذرائع کی ضرورت ہی نہیں ہے. شرک ہے وہ تو ہیں، شرک تو ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. وہ رب ہے. جب میں نے اپنے رب کی پناہ پکڑ لی، قل اعوذ برب الفلق کہہ کر، تو میرے رب نے مجھے پناہ میں لے لیا. اب کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو میرے رب کی پناہ کو توڑ سکتی ہو، الا یہ کہ میرے رب نے ہی میرے لیے آزمائش لکھ رکھی ہے. تو اگر اس نے آزمائش لکھ رکھی ہے تو میں اس پہ بھی راضی ہوں، کیونکہ میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے. اگر آزمائش کا ہے تو وہ بھی اچھا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ میٹھا کھا لو اور کڑوا تھوک دو، ایسے تو نہیں چلے گا. وہ رب ہے، میں اس کی ہر دین پر راضی ہوں. اگر اس نے میرے لیے کوئی تلخ فیصلہ بھی لکھا ہے تو کوئی بات نہیں، اس میں بھی بھلائی میری ہی ہوگی. اور اپارٹ فرام اٹ کہ بھلائی ہے یا نہیں. فرض کریں کوئی فیصلہ ایسا ہے کہ بظاہر 1 منٹ کے لیے مان لیں حقیقتاً اس میں میرے لیے فائدہ نہیں ہے، تو بھی کیا ہوا؟ وہ میرا رب ہے، وہ میرے لیے جو بھی فیصلہ کرے گا میں اس پر خوش ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے میرے لیے یہ چنا ہے. جو بھی چنا ہے میرے رب نے چنا ہے، میں اس کے ساتھ ہیپی ہوں. الحمدللہ علی کل حال، یہ مطلب ہے اس بات کا. میں ہر حال میں اپنے رب کے ساتھ راضی ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ میرے رب نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا. مجھے اس بات سے غرض ہی نہیں ہے اس میں سے کیا نکلے گا.
نہیں ہے غرض. تو جب اللہ پر ایسا اعتماد ہو جاتا ہے تو پھر توہمات ختم ہو جاتے ہیں. لہٰذا کسی مذہبی انسان کو کمزور نہیں ہونا چاہیے. مذہب قوت کا نام، کمزوری کا توہم پرستی کا نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں کیسے توہم ہوں گے؟ جیسے ہندوؤں میں آپ دیکھتے ہیں نا، ہر کسی نے 4 5 دھاگے باندھے ہوئے ہیں، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا ہوا ہے. ایسے ہی توہم ان میں بھی ہوں گے. لیکن ان کے مابین ابراہیم علیہ السلام تنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں مجھے کوئی خوف نہیں ان سارے شریکوں کا جو تم بنا رہے ہو، میں صرف اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اس نے میرے لیے فیصلہ کر رکھا ہے تو پھر تکلیف ہوگی، ورنہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. اور کچھ ہوا ابراہیم علیہ السلام کو. اسی توکل کا نتیجہ تھا، آگ میں سے بھی نکال دیے. وسیع ربی، وسیع احاطہ کیے ہوئے ہے، ربی میرا رب، کل شیء ہر ایک چیز کا، علم اپنے علم سے، میرا رب اپنے علم سے ہر بات پر چھایا ہوا ہے کہ کیا تم لوگ میرے خلاف سازش کرنے والے ہو، کیا کرو گے، کیسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب جانتا ہے، وہ بچا لے گا. کیوں بچائے گا؟ کیونکہ وہ رب ہے. وہ ہم سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یقین ہوا کہ نہیں ہوا؟ مجھے تو ہے. اللہ رب کریم مجھ سے پیار کیوں نہیں کرے گا؟ آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ آپ کے بچے کو اس چیز سے تکلیف ہوگی تو بچائیں گے کہ نہیں بچائیں گے؟ جیسے کسی کو آپ کو پتا ہو الرجی ہے، فرض کریں آپ کا بچے کو پینٹ سے الرجی ہے، مونگ پھلی سے ہوتی ہے، یہ عام الرجی ہے، تو کسی بسکٹ میں وہ شامل ہے مونگ پھلی، اور بچے کو نہیں پتا، وہ نکال کر لے گیا کھانے کے لیے چوری چوری، اور آپ دیکھ لیں گے تو بھاگیں گے کہ نہیں بھاگیں گے؟ بھاگیں گے نا. اس کی تو طبیعت خراب ہو جائے گی، اس کو تو مونگ پھلی سے الرجی ہے. چاہے آپ بچے سے ناراضی کیوں نہ ہو، اور اس وقت وہ چوری کر کے بسکٹ لے گیا آپ سے بچا کر، پھر بھی بھاگیں گے نا بچانے کے لیے، کہیں گے نہیں کھان دے کریں گے ایسے؟ نہیں کریں گے. تو ہم اتنی محبت کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ وہ تو ہم سے 70 گنا زیادہ اپنے ایک ایک بندے سے زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے. اور اس میں گناہ گار اور نیکی قید نہیں ہے. جو نیکوں سے محبت ہے وہ تو پھر اس سے بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. ہر بندے سے، ہر انڈیویجول سے اللہ کی محبت ایسی ہے جیسی 70 ماؤں سے بھی زیادہ، برابر نہیں. تو پھر وہ کیسے ہمیں چھوڑے گا کہ جاؤ جانے دو جانے دو؟ اللہ روکتا ہے، کھینچ کھینچ کے روکتا ہے، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے. ہم ضدی بچے کی طرح اپنی مرضی کرتے ہیں، پھر نقصان اٹھاتے ہیں، پھر بعد میں پتہ اکثر کہتے ہیں میں نے پہلے ہی خیال آ گیا ہے نا. ہمیشہ میں نے خود بھی یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے کہ دل میں وہ بات کھٹک رہی ہوتی ہے مگر کر گزرتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں میں پہلے ہی سوچ رہی تھا. تو بہت دفعہ ہوتا ہے کہ دوسرا روکتا ہے، سارے منع کرتے ہیں، مگر ہم کر گزرتے ہیں. تو اللہ رب کریم 99% تو ہمارے غلط فیصلوں کے نتائج سے ہمیں بچا لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں پھر بھگتنا پڑتا. تو لہٰذا اللہ رب کریم اپنے علم سے جانتے ہیں اور اپنے بندوں کو ہمیشہ خطرات سے بچاتے رہتے ہیں، ہمیشہ بچاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. اس لیے ڈر نہیں ہے کہ تم جو کچھ کرو گے میں نہیں جانتا، میرا رب جانتا. تم جادو بھی کرو گے تو میرا رب جانتا، تم قتل کی بھی کوشش کرو گے تو میرا رب جانتا. اسی یقین کا نتیجہ تھا کہ جب ابراہیم کے لیے آگ بھڑکائی گئی تو ان کے رب نے انہیں بچا دیا، کیونکہ ہمارا رب ہے ہی ایسا، وہ چھوڑ دینے والا تو نہیں. افلا تتذکرون، کیا اب بھی ہوش میں نہیں آؤ گے؟ چھاپ کا ترجمہ مختلف بھی ہو سکتا ہے، تم غور نہیں کرو گے، تم نصیحت نہیں پڑھو گے. تذکر ہے نا اصل میں لفظ، تذکر استعمال. تذکر کیا ہوتا ہے؟ کسی بھولے ہوئے بندے کا نہیں، وہ تفکر ہوتا ہے، غور و فکر ہوتا ہے تفکر. تذکر ہوتا ہے یاد دہانی. کسی بھولے ہوئے کو کسی وجہ سے کوئی چیز یاد آ جائے، جیسے آپ بیٹھ گئے ہانڈی رکھ کر بھول گئے اور آپ نے خوشبو سونگھی لگ رہی کہ تو ہاں میں ہانڈی رکھی ہے، دیٹ از تذکر. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم اللہ کی وحدانیت کو بھول گئے ہو، وہ رب کائنات ہے، تم بھول گئے ہو. اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اب بھی یاد نہیں کرو گے اس بات کو، اسی لیے میں اس کا ترجمہ عرض کر رہی ہوں کہ کیا اب بھی ہوش میں نہیں آؤ گے، اب بھی نہیں جانو گے، اب بھی نہیں سمجھو گے، یاد نہیں کرو گے اپنا عہد و پیمان. تو اللہ کرے کہ ہم بھی تذکر پائیں.
وَكَيْفَ کیسے اخاف میں ڈروں ما اشرکتم ان سے جنہیں تم نے شریک بنا رکھا ہے، ماں جن کو اشرکتم تم نے شریک بنایا ہوا ہے، ولا اور نہیں تخافون تم ڈرتے انکم بے شک تم اشرکتم شریک بنا چکے ہو باللہ اللہ کے ساتھ، ماں جو لم نہیں ینزل بھی اتری اس کے لیے علیکم تم پر سلطانن کوئی دلیل، میں تمہارے بنائے ہوئے شریکوں سے کس طرح ڈروں جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، حالانکہ تم نے اللہ کے ساتھ انہیں شریک بنا رکھا ہے جن کے شریک ہونے کی تمہارے اوپر کوئی سند نازل نہیں کی گئی۔ سمجھ آئی؟ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کویسچن کیا ہوگا، ایسے ہی کویسچن کیے جاتے کہ تم اتنے بے خوف ہو گئے ابراہیم، جن کو بچپن سے پوچھتے آئے ہو، تم ان کا احترام نہیں کرتے، تم ان کے ساتھ ایسی بے قدری سے بات کرتے ہو۔ تو جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ عبد القادر جیلانی ہی لے لیں، میں اس لیے ان کا زیادہ نام لیتی ہوں کہ ہمارے یہاں زیادہ معروف ہے، تو لوگ ان کا نام نہیں لیتے نا، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ بے وضو کا نام لینا گناہ ہے، اور ویسے بھی نام نہیں لیتے، یعنی جیسے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نام نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں نہیں نام نہیں لینا بڑی بے ادبی ہے، ان کے لقب سے پکارو، تو ان کو کیا کہتے ہیں غوث اعظم اور پیر دستگیر وغیرہ اس طرح ناموں سے پکارتے ہیں، اور بڑا برا سمجھتے ہیں اگر کوئی ان کا نام لے، الا یہ کہ تذکرے میں بتانا ہو کہ ان کا نام یہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم جیسے لوگ جن کو اللہ نے الحمدللہ توحید کا فہم دیا، جب وہ بات کرتے ہیں سمجھانے کے لیے اور غوث اعظم نہیں کہتے تو وہ برہم ہوتے ہیں، کہ مجھے پرسنلی اس چیز کا ہوا کہ مجھے کہنے لگے، کسی نے مجھے کہا کہ تمہارے گستاخ ہونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ تم غوث اعظم کے بجائے عبد القادر جیلانی کہہ رہی ہو۔ میں نے کہا میں ساتھ الہ رحمہ بھی تو کہہ رہی ہوں، میں کون سا ان کو اپنا ہم جولی کہہ رہی ہوں؟ جب ان کا نام عبد القادر جیلانی ہے تو میں عبد القادر جیلانی ہی کہوں گی نا۔ لیکن اب دیکھیے کہ یہ اس طرح سے وہ کہتے ہیں تم بے خوف ہو گئے ہو، بچپن سے تم یعنی کہ ان کے ختم پڑھتے آئے اور ان کی منقبتیں پڑھتے آئے اور ان سے کرتے آئے، تو اب تم لوگ بے خوف ہو گئے۔ تو اسی طرح کی صورتحال ابراہیم علیہ السلام کو فیس کرنی پڑی ہوگی نا، کہ جن کو بچپن سے پوچھتے آئے تمہارے باپ دادے، تو ان کو آج تم بت کہہ رہے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا ابراہیم؟ تو ابراہیم علیہ السلام اس کا بڑا عمدہ جواب دے رہے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے بنائے ان شریکوں سے کیا ڈروں، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تمہیں اپنی بے خوفی دکھائی نہیں دیتی، تم اتنا بڑا جرم کر رہے ہو جو دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، اس کے آگے کسی جرم کی کوئی حقیقت نہیں، کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرکا بنا رکھے ہیں اور انہیں شریک بنایا ہے اللہ کے کاموں میں جن کے شریک ہونے کی کوئی دلیل تم پر آسمان سے اتاری نہیں گئی، کوئی تم پر آسمان سے وحی نازل نہیں ہوئی، انہیں تم اللہ کا شریک بنائے بیٹھے ہو، تم اللہ سے نہیں ڈرتے اور الٹا مجھے کہتے ہو کہ میں ان سے نہیں ڈرتا۔ بے خوف میں نہیں ہوں، بے خوف تم ہو، گستاخ میں نہیں ہوں، گستاخ تم ہو، تم اپنا ہر جرم میرے سر پر لاد رہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے بھی جن کو شریک بنا رکھا ہے، کوئی سند ہے قرآن میں حدیث میں؟ کوئی سند ہے؟ کوئی سند نہیں۔ تو یہ شرک ہے، جتنا بھی گھوم لے جتنا بھی پھر لے یہ وہی شرک ہے، کوئی فرق نہیں۔ اسلام تو اب آ رہا ہے برصغیر میں، پہلے تو اسلام کے نام پر مذہبوں کا ایک ملغوبہ بنا دیا گیا۔ اصل میں ایک تو شخصیت پرستی بہت تھی برصغیر میں، دوسرا بڑا ایلیمنٹ مغل حکومت بنی۔ مغلوں سے پہلے کبھی ہندوستان ایک جھنڈے تلے اکٹھا نہیں ہوا۔ ہندوستان میں علاقائی مذاہب تھے، بت پرستی تو تھی نا، لیکن بت پرستی کی علاقائی شکلیں تھیں، ہر علاقے کا بت الگ، ہر علاقے کی رسومات الگ، پھر قومیں الگ، گھرانے الگ، کہیں راجپوت تھے، کہیں جو ہیں راجپوتوں میں بھی نسلیں تھیں، ٹھیک ہے نا، سوریا ونشی الگ تھے، اور جو یہ چاند ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں چاند کو، چاند ونشی الگ تھے، مجھے اس کا ہندی لفظ بھول گیا، یعنی الگ الگ نسلیں تھیں نا ان کی، تو وہ پھر آپس میں ان کی نہیں بن آتی تھی۔ کہیں اب پھر آپ کو پتہ ہے مذہب کی بنا پر بھی کاسٹ تھی، برہمن الگ تھے، پھر اس کے علاوہ جیسے یہ جو تھے جاٹ، یہ بڑی طاقتور قوم تھی، ان کے اور ہی رواج تھے، تو ہر الگ قوم کے بت بھی الگ تھے، اور بت ایک بھی ہونا، جیسے فرض کریں کہ کالی دیوی کے پجاری ہیں، تو رسوم و رواج بہت ویری کرتے تھے، مختلف تھے، تو ان لوگوں کا ایک جگہ اکٹھے ہونے میں بہت سارے مسائل تھے، نسلیں الگ تھی، خاندان الگ تھے،
مذہب کی رسومات الگ تھیں، پرائیورٹیز الگ تھیں، دیوتا الگ تھے. پھر اس پر مسلمان بالکل ہی الگ تھے. مسلمانوں میں بھی اب افغانی تھے اور پٹھان تھے، پنجابی تھے اور خود مغل تھے. یہ نسلیں الگ تھیں، ان کی بھی آپس میں چلتی تھی، کوئی ٹک کر کہاں بیٹھتا تھا. اس ساری صورتحال کے اندر اکبر وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے پورے ہندوستان کو متحد کیا ایک جھنڈے کے نیچے. بہت بڑا کام تھا اس کا بحیثیت بادشاہ. اب پورا ہندوستان تو اکٹھا کر لیا علاقہ، مگر لوگوں کو کیسے اکٹھا کرے؟ لوگوں کو اکٹھا کرنا بہت بڑا مسئلہ تھا. کبھی وہاں بغاوت، کبھی وہاں بغاوت، کبھی وہاں بغاوت، کبھی وہاں بغاوت. تو اس کے بڑے عقل مند ساتھی تھے جن کے لیے آپ نے شاید سنا بھی ہوگا 9 افراد. تو یہ بڑے قیمتی لوگ تھے. رتن اصل میں کہتے ہیں ہیرے کو. 9 رتن کے 9 ہیرے تھے. وہ کہا کرتا تھا کہ یہ بڑے ہی اہم لوگ ہیں میرے. مسلمان بھی تھے ان میں، جو ہے ہندو بھی تھا اور سکھ بھی تھے. مان سنگھ بھی ان میں شامل تھا. بہرحال ان ساروں کو بٹھا کر اس نے اور بھی لوگ شامل کیے. انہوں نے یہ ڈسکشن کی کہ اس مسئلے پر قابو کیسے پایا جائے کہ حکومت ایک دفعہ تو قائم ہو گئی، اب حکومت جو ہے بار بار بغاوت کی وجہ سے اس کو جنگ فیس کرنا پڑتی ہے، اور ظاہر ہے جنگ ایک مسئلہ ہے. تو اس پر پھر یہ رائے ٹھہری کہ لوگوں کو مذہب پر اکٹھا کیا جائے. اب ایک مذہب پر کیسے سب اکٹھے ہوں جب تک کہ اس کو ملغوبہ نہیں بنایا جائے گا، ہے نا، ست رنگی نہیں بنایا جائے گا. لہٰذا دین الہی ایجاد ہوا اکبر کے زمانے میں. باقاعدہ علماء نے پھر اس کے خلاف بہت کام کیا. مجدد علی ثانی جو ہے ان کا سارا کام ہی اصل میں دین الہی کے خلاف. پھر جہانگیر نے آ کر اس کا سرکاری جو ہے عمل دخل بند کر دیا تھا، لیکن پھر یہ فتنہ تو چل پڑا. اس نے کیا کیا کہ سارے مذہبوں کے بارے میں کہا سب مذہب اچھے ہیں، رام ہو، رحیم ہو، اللہ ہو، سب اللہ کے نام ہے نا. لہٰذا قرآن اور گیتا اللہ کے ہی الفاظ ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ مسجد مندر اللہ ہی پوجے جاتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لہٰذا انہوں نے مذہبی یکجہتی کا نعرہ لگایا. اور یہ گرو نانک اور بھگت کبیر وغیرہ یہ اسی کے بڑے بڑے سینٹ ہوئے. اور ایسے تصوف والے سائڈ کو بڑا اب اس زمانے میں پوجا گیا نا. تو اس زمانے میں برے صغیر میں مذہب کی ایک نئی ہی شکل ابھر آئی جس کے خلاف علماء نے بہت کام کیا. مگر جب سرکاری سرپرستی حاصل ہو تو چیزوں کو دبانا آسان نہیں ہوتا. ان اثرات نے کچھ کا کچھ ہی بنا دیا. اس نے کچھ کا کچھ ہی بنا دیا دین کو. اس کے اثرات آج تک ہم بھگت رہے، آج تک بھگت رہے. اس زمانے میں تصوف عام ہوا، اس زمانے میں قبر پرستی عام ہوئی، تو وہ پھر ایسا عام ہوا کہ وہ عام جو ہے نا وہ گلنے کا نام ہی نہیں لے رہا کہ ہم اس کو اٹھا کر پھینک دیں. اب ہمیں اس کے پیچھے کام کر کر کے صدیوں کا کام ہے، علماء کا صدیوں کا کام ہے. اس وقت سے کام کرتی آ رہے، ہمت نہیں ہاری. لیکن وہی بات ہے کہ تب سرکاری سرپرستی حاصل تھی. پھر سرکاری سرپرستی تو ختم ہو گئی، مگر اس بات پہ لوگوں کو اپنی آسانی نظر آئی تو یہ بات مقبول تھی. لوگ سنتے نہیں تھے. بڑا کام کیا علماء نے، بڑا کام کیا، بہت باتیں سہی، حکومت کی سختیاں بھی سہی. اب آ کر اس کام کی شکل واضح ہونی شروع ہوئی. الحمدللہ اب آ کر کچھ واضح اثرات نظر آنے شروع ہوئے اور یہ مزید واضح ہوں گے، کیونکہ اب گروہوں کا الگ ہونا لازم ہے. وہ وقت قریب ہے جب 2 گروہوں کی کشمکش ہونی ہی ہونی ہے. تو اب گروہ تیار ہوں گے، رحمان کے بھی اور شیطان کے بھی. ہم نے تو صرف اپنا نام ڈالنا ہے کہ کدھر جانا. ایک نئے گروہ میں شامل تو ہونا ہی پڑے گا. بیٹھ کر تماشا کسی نے بھی نہیں دیکھا. تو اس لیے اب وہ جو محنتیں ہیں ہم لوگوں کی، تو ان کے یعنی کوئی اس کام کی، ہماری کام کی ویلیو نہیں ہے. ان بزرگوں نے جو کام شروع کیا، قید و بند کی صعوبتیں کاٹیں، سختیاں سہیں، گھر سے بے گھر ہوئے، سب کچھ سہا. ان کے اس کام کی جو بیج انہوں نے بویا تھا، فصل اب اگ رہی. ہم تو بس وہ جیسے کوئی ہوتا ہے نا، پانی لگا دیا کسی نے کسی وقت کوئی تراش خراش کر دی، کانٹ چھانٹ کر دی. ہمارے کام کی تو وہ حیثیت، اصل محنتیں ان لوگوں نے کی، وہ فصل اب اگ رہی ہے برے صغیر میں. تو اسلام کی اصل شکل اب واضح ہو رہی ہے اور انشاءاللہ واضح ہوگی. تو اسلام میں کہیں بھی گنجائش نہیں ہے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی پکارنے کی. ہر دور میں مذہب کو ایسے ہی خراب کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی، توحید پر تھے یہ لوگ، مسلمان تھے. انہوں نے یہاں حکومت قائم کی، پھر آہستہ آہستہ بتدریج شرک کا شکار ہوئے اور اسی حالت پر تھے، بعینی ہی جس پر آج ہم ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بڑا اچھا سوال کیا
کہ تم مجھے ڈراتے ہو اپنے خداؤں سے، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہو کہ ابراہیم جن کو تمہارے باپ دادے پوجتے آئے ہیں ان کی توہین کرتے تمہیں ڈر نہیں لگتا، ان کو بت کہتے تم ڈرتے نہیں ہو، انہیں پتھر قرار دیتے تم ڈرتے نہیں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بڑا عمدہ جواب دیا کہ میں کیا ڈروں گا، بات تو یہ ہے کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان ذاتوں کو شریک بناتے ہو جن کے شریک ہونے کی کوئی تم پر دلیل آسمان سے نہیں اتاری، کوئی وحی نازل نہیں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ تو دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ ہے احق زیادہ حقدار بالامن امن کا۔ ہم دو گروہ ہیں، اب ابراہیم اکیلے تھے، مقابل پوری قوم تھی، وہ اپنے آپ کو اپنے عقیدے کی بنا پر ایک الگ قوم کہہ رہے۔ ہمارا بھی تو ہے نا دو قومی نظریہ، بڑا اہم نظریہ ہے، اس کو گوانا نہیں ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اکیلا ایک الگ قوم ہوں اور تم ایک گروہ ہو، تو ہم دونوں گروہوں میں سے امن کا حقدار کون ہے؟ ان کنتم تعلمون بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ میری طرف رب العالمین ہے، جہانوں کا رب ہے، میں اس کی وحدانیت کی بات کر رہا ہوں، وہ مالک ہے، خالق ہے کائنات کا، یہ تم بھی مانتے ہو، تو مجھے بے خوف ہونا چاہیے یا کہ تمہیں بے خوف ہونا چاہیے۔ اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیے ابراہیم واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو ان کو جن کے لیے اللہ نے تم پر وحی نہیں اتاری، تو پھر اللہ کو مانتی تھی قوم نا، جانتی تھی تو بات کر رہے ہیں نا، وحی کو بھی جانتی تھی، نبوت کو بھی جانتی تھی، ابھی تو کہہ دیا کہ تم پر وحی نہیں اتری اس کے بارے میں۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی اللہ کو نہ صرف یہ کہ جانتی تھی بلکہ مانتی تھی، نبوت اور وحی کے تصورات سے بھی واقف تھی۔ تو یہ جو بیچ میں کہانی کی جاتی ہے کہ جی ہم پر الزام لگایا جاتا ہے شرک کا، ابراہیم علیہ السلام تو اس لیے اپنی قوم کو روکتے تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ اللہ کو جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، مگر ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اسی طرح جیسے کفار مکہ ٹھہراتے تھے، اور آج بدقسمتی سے ہماری ایک بڑی تعداد ٹھہراتی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نبوت سے بھی واقف تھی اور وحی سے بھی واقف تھی، تبھی تو وہ کہہ دیں کہ کیا اللہ نے تم پر وحی اتاری ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور بڑی اہم بات جو آپ کے دل کی تقویت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب کریم کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام جو مسلم حنیف قرار دیے گئے، وہ کہتے ہیں امن کا حقدار کون ہے بتاؤ، جو اللہ کے دین پر کھڑا ہے یا جو شرک پر کھڑا ہے؟ تو پھر امن کس کے لیے ہے؟ اللہ والوں کے لیے نا، تو آپ کے لیے امن ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس میں ریا نہیں ہے اور انشاءاللہ نہیں ہوگی اور اللہ سے جو ہے خلوص نیت طلب کیا کریں، تو پھر امن آپ کے لیے ہے، بے فکر رہیں۔ عارضی مسائل تو کھڑے ہوتے ہی رہیں گے، ساری عمر کھڑے ہوتے رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیتھ بیڈ پر تھے نا، تو مسئلہ سامنے تھا، کیا مسئلہ تھا بتائے؟ آخری مسئلہ کیا تھا؟ رومنز کا حملہ، خطرہ نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کام کیا کیا تھا؟ حضرت اسامہ کو لشکر دے کر بھیجا تھا، کتنا آخری کام تھا؟ چند میل گئے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تو پھر لشکر لوٹ آیا تھا، یعنی ڈیتھ بیڈ پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت بھی مسئلہ حکومت کا، دین کا سامنے تھا، دین کی حکومت ہی تھی، دین کا ہی مسئلہ تھا کہ رومنز حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس حالت میں کہ آپ ڈیتھ بیڈ پر تھے، یہ 84 ڈیز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، بیڈ پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی لشکر کا انتظام کرایا اور لشکر کو پھر روانہ بھی کیا اور اسامہ کو حاکم بھی بنایا، اور اس پر اعتراض بھی ہوا کہ اسامہ کو حاکم بنا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہوئے۔ آپ نے کہا کہ لوگوں جب میں نے اس کے باپ کو حاکم بنایا تھا تب بھی تم لوگوں کو اعتراض تھا، آج میں نے اس کے بیٹے کو حاکم بنایا تب بھی تم کو اعتراض ہے، اللہ کی قسم وہ تم میں سب سے بہتر بندہ ہے اس لشکر کی سرداری کے لیے۔ پھر اسامہ کو ہی حاکم بنا کر بھیجا، یعنی فیصلے بھی لے رہے تھے، کام بھی کر رہے تھے۔ تو لہٰذا جب تک زندہ ہیں کام تو کرنا پڑے گا اور مسائل آتے رہیں، ٹھیک ہے، ان مسائل کو فیس کرنا پڑے گا، چاہے کامیابی ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہم صرف کام کرنے کے پابند ہیں، رزلٹ ہم نہیں بنا سکتے، وہ اللہ رب کریم کے اپنے کام ہیں، وہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ کا مسئلہ ہے کہ وہ پھر صحیح وقت پر صحیح معنوں میں مدد دیتا ہے تاکہ دین قائم رہے۔ تو دین کو قائم رکھنا اور ضروری فتوحات عطا کرنا یہ خود اللہ کا مسئلہ ہے۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا، تو اللہ کا مسئلہ ہے نا، اللہ خود ہی دیکھے، ہے نا۔ تو اللہ رب کریم کا کام ہے کامیابیاں دینا، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، لہٰذا آخر وقت تک مسائل آئیں گے، دنیا کے معاملے میں بھی آتے کہ نہیں آتے،
مرتے وقت کیا نصیحتیں ہوتی ہیں, پہندہ بیاہ کر دیں, بیوہ پہندہ خیال رکھیں, یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا. لیکن ان کو ہم کہتے ہیں یہ تو زندگی کی روٹین ہے. اور جیسے ہی ہم دین کی طرف آتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ بس ہم پر پھول برسنے چاہیے, ہے نا, اور زمین کو ہمارے قدم چومنے چاہیے, آسمان کو ہمارے اوپر جھک جانا چاہیے سایہ کرنے کے لیے, ہواؤں کو, پرندوں کو, چرندوں کو ہمارا تابع دار ہو جانا چاہیے, انسانوں کو چاہیے ہمیں ہاتھوں پر اٹھا کر پھریں. کیوں؟ آپ کو جیسے دنیا میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا دین میں بھی کرنا پڑے گا. آپ کا اجر اللہ کے پاس آخرت میں ہے. دنیا میں کبھی کامیابی ملتی ہے, کبھی نہیں ملتی, کبھی سہولت ملتی ہے, کبھی سختی ملتی ہے, یہ سب اس کے فیصلے ہیں. اللہ نوز دا بیسٹ, کہ نہیں ہے نا. تو کچھ بھی نہیں ہوگا, سب کچھ ویسا ہی رہے گا. یعنی آپ دیکھیے کہ دنیا میں جب ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام پھیلایا تو کیا ہوا, یعنی کہ فزیکلی کیا چینج آیا؟ کچھ نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فزیکلی کیا چینج آیا؟ کچھ نہیں. کیوں نہیں آیا؟ کفار کہتے تھے نا کہ کم از کم کوئی فرشتہ تمہیں مار کھانے سے ہی بچا لے, پتھروں سے ہی بچا لے. تو کیوں نہیں یہ فزیکل چینج آیا؟ کیونکہ اجر جنت میں ملنا ہے. دنیا دارالعمل ہے, دارالجزا نہیں ہے. تو جب انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے فزیکل چینج نہیں آیا تو ہم آپ ہیں کس کھیت کی مولیاں کہ ہمارے لیے چینج آئے گا. لہٰذا دین کا کام کرنے کے لیے اٹھیں گے تو رکاوٹیں آئیں گی. جیسے دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے رکاوٹ پیش آتی ہے, اور ان رکاوٹوں کو عبور کرتے کرتے ہی ساری زندگی گزرے گی. یہ ہرڈل ریس ہے. ایک رکاوٹ پھیلانگیں گے, دوسری رکاوٹ سامنے ہوگی, لیکن ہر رکاوٹ کے بعد آپ کا مرتبہ بڑھے گا اور اللہ آسانیاں بھی دیں گے. باقی اللہ کسی کے لیے منتخب کر لیں گے, اسے آسانی ملنی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, اللہ نے ان کے لیے آسانی اور عروج لکھا تھا. وہ پھر اللہ کی مرضی, وہ اللہ کا انتخاب. ہم تو اصول کی بات کریں گے نا, باقی رعایت اللہ جس کو جو چاہے دے, وہ مالک ہے. تو آج کے بارے میں کوئی سوال؟ چلیے, سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.